آخری چند چیزیں شیخ کہ بہت سی مشکلات ایسی نظر آتی ہیں حدیث کی روشنی میں سے فیمن کا بھی ذکر ہے، ایک قحط سالی، سینکشنز کا بھی کچھ ایسا ذکر ملتا ہے اسپیشلی ان علاقوں پہ، یمن، عراق، شام کے جو علاقے ہیں۔ اوور آل یعنی کہہ لیں امت کے جو حالات ہیں بڑے وہ ڈاؤن ہو جائیں گے ان تمام چیزوں، یہ جب چیزیں چل رہی ہوں گی تو اس میں ہمیں کیا، ایک تو ہے نا کہ ذکر کریں ہم، اور ایک ہے کہ ذرا استغفار کریں، فکر بھی کریں، کچھ پریکٹیکل ایکشن شیخ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے میں دیکھتا ہوں کچھ ویڈیوز کے گورے نا، سم آف دیم جو ویسٹرنرز ہیں انہوں نے بنکرز بنائے ہوئے ہیں، فوڈ جمع کر رہے ہیں، سروائیول سکلز سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پریکٹیکل سکلز بھی سیکھنے کا ٹائم آ گیا؟ دیکھیں، پریکٹیکل سکل یہ رف اینڈ ٹف کا عادی بنانا چاہیے اپنے بچوں کو، یہ بات ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کو ٹریننگ دینی چاہیے، اور ہر طرح کے حالات میں رہنے کی ٹریننگ دینی چاہیے۔ ہمارے وہ بچے جو فاسٹ فوڈ کی پروڈکشن ہے اور ہر وقت جو ہے وہ نرم گرم بستروں میں رہنے والے، ان کو جب جہادی صورتحال کا سامنا ہوگا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ان کو سخت حالات میں رہنے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا، اور ہمارے جو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سکھائیں، اور ہماری اگلی نسلیں جو اس کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ جیسے اس وقت اگر ہم لڑائیوں میں اور جنگوں میں، اور علاقائی جنگ کہیں یا قومی جنگ کہیں یا عالمی جنگ کہیں، اس میں ہم اگر انوالو ہو گئے ہیں یا انوالو نہیں بھی ہوئے، یعنی دونوں صورتوں میں ہمیں عوام کو ہم خود سے اپنی کوئی اسٹریٹجی نہیں لے سکتے۔ ہم وہ اسٹریٹجی لیں گے جو ہماری گورنمنٹ نے لی ہے، اور ہماری قیادت جو ہے وہ جس طرف جا رہی ہے وہ اس وقت تک کی جو پالیسی ہے وہ بہترین پالیسی ہے۔ اب آئندہ کے لیے بھی ہمیں کوئی ایسی کلیکٹیو پالیسی ہی لینی پڑے گی جو امت کو جوڑے رکھے، امت کو توڑے نہ۔ اگر ٹوٹ کے کوئی پالیسی بنائیں گے تو وہ درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا مہدی کے آنے تک تو حالات خراب سے خراب تر ہوں گے، جو میں نے پہلے عرض کیا، اور جب مہدی نے آنا ہے تو حدیث میں آتا ہے 7 سال یا 8 سال یا 9 سال وہ دنیا میں رہے گا۔ اس وقت جو ہے حالات ایک دم مسلمانوں کے حق میں دوبارہ ہوں گے۔ اب اس وقت تک کیا ہم نے کرنا ہے؟ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے؟ نہیں، اس کے لیے تیاری کریں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مہدی کا ظہور ہو جائے اور ہم آپس میں فرقہ وارانہ بحثوں میں پڑے رہیں، اور ہم کہیں کہ وہ ہم میں ہے اور تم میں ہے، کن میں آیا ہے، تو وہ کس مسلک میں، کس فرقے میں آیا ہے، ہم اس کی اسسمنٹ میں لگے رہیں اور ہمارے ہاتھ سے موقع نکل جائے۔ لہذا ایک ملی سطح کی سوچ کی ضرورت ہے، سوچ امت کی سطح کی رکھیں، اور عملی طور پر ہر شخص جو ہے انفرادی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھے، اپنی اولادوں کو تیار رکھے، رف اینڈ ٹف کا عادی بنائیں، اور پھر جو امت مسلمہ کے لیے جو لوگ بھی لڑ رہے ہیں اور اس کا جو اندازہ کرنا ہو کہ کون امت مسلمہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور کون نہیں، تو وہ آپ یہی دیکھیں کہ دشمن کے تیروں کا رخ کس طرف ہے۔ جس طرف دشمن کے تیروں کا رخ ہے وہ سمجھیں کہ وہ امت مسلمہ کا نمائندہ ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ تو آپ اس کو اس بنیاد پر، اگر کوئی شخص اٹھتا ہے، وہ چاہے جہاد کے نام پر اٹھتا ہے، اور اس کے تیروں کا رخ امت مسلمہ کی طرف ہو جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ بھلے کوئی مسلمان ملک ہو۔ اس لیے اس موقع پر ہمیں سب کو مل کے اس طرح کی اسٹریٹجی بنائیں گے تو پھر امام مہدی کے ظہور تک، اب ہمیں نہیں پتا کہ مہدی کا ظہور 100 سال میں ہوتا ہے یا 200 سال میں ہوتا ہے یا اگلے 10-20 سال میں ہو جاتا ہے، واللہ عالم۔ اس کے ہم کوئی ٹائم لائن تو طے نہیں کر سکتے، لیکن حالات بہرحال وہی بن رہے ہیں، اور گزشتہ یوں کہہ لیجیے 1-2 دہائیوں سے یہ حالات بن رہے ہیں۔ اب یہ کتنی دہائیاں اور لگنی ہیں، واللہ عالم۔ اس کے لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ بنکرز کو اگرچہ ہم نہیں تیار کر سکتے تو کم از کم جنگ کی تیاری کے لیے جو بیسک ہو سکتا ہے، کوئی کم از کم طریقہ، وہ تو تیار کرنا چاہیے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بات کی، تو اب جب دجال دیکھیں اس میں کیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سارے وسائل ہوں گے، وہ ایک دم بند کرے گا، بریڈ ساری بند ہو جائے گی۔ آج کل بریڈ بند ہو جاتی ہے، پیچھے سے آپ بریڈ ہر بیکری پہ آنی ہوتی ہے، اور پیچھے جو اس کی فیکٹریاں ہیں ان کو سیل کر دیا جائے تو بریڈ آنی بند ہو جائے گی۔ لہذا جو برگر بریڈ کھاتے ہیں وہ تو ختم، اسی وقت کہانی ختم ہو جائے گی۔ علی ھذا القیاس اب تو ہائیبرڈ بیج بھی آ گیا ہے، اور ہائیبرڈ بیج یہ ہے کہ اگر پیچھے سے جو بیج دینے والی کمپنی ہے وہ اس کو بند کر دے
تو وہ جو 80 من یا 100 من فی ایکڑ پیداوار لے رہے ہیں، وہ اگر دوبارہ اس کو کاشت کریں گے تو وہ 15 من میں 20 من میں آ جائے گی۔ لہٰذا حالات تو ایسے ابھی بن گئے ہیں کہ جیسے دجالی تہذیب کے حالات ہوں، اور چیزیں آہستہ آہستہ کنٹرول ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کنٹرول کے بعد اگر یہ مکمل کنٹرول ہو جائے اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہ رہے یا مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے، یہ ہونا تو ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ہم کیا کھائیں گے جب سارے وسائل کا جو اختیار ان کے پاس ہوگا، کنٹرول ان کے پاس، ہم کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا کافی ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت اور مزاج ایسا بن جانا چاہیے کہ اس کا اللہ کے ذکر سے بھی پیٹ بھر جائے، اس کا بھوک کا احساس مٹ جائے۔ ہم اگر اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں تو ماضی میں ایسے اسلاف گزرے ہیں جو بہت کم کھاتے تھے اور اللہ کے ذکر سے اپنا پیٹ بھرتے تھے، اللہ کے ذکر سے ناشتہ کرتے تھے، اللہ کے ذکر سے دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، اللہ کے ذکر سے شام کا کھانا کھاتے تھے۔ تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا اور قرآن کا اس طرح سے عادی بنا لیں کہ جب بھی ہم نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، تو ہمیں بھی وہ تسکین ہو جائے کہ بھوک کا احساس ختم ہو جائے اور کھانا کھائے بغیر ہم دوبارہ انرجی حاصل کر لیں۔ اگر ہم اس قابل اپنے آپ کو بنا لیں گے تو میرا خیال ہے اس جنگ کی تیاری جو ہے وہ اس طرح کی ہمیں کرنی چاہیے، جو بظاہر ہو سکتا ہے ہم کسی غار میں نہ جا سکیں، بظاہر ہم بنکرز نہ بنا سکیں، لیکن ہمیں قوت ایمانی اور فزیکل قوت دونوں کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسی تیاری رکھیں گے تو امید ہے کہ ہم امت مسلمہ کے ایک انتہائی مفید فرد بن کر امت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ میں ایک بات بس کر کے آپ کی رائے لینا چاہوں گا، پھر وائنڈ اپ کریں گے۔ میں جو حدیث آپ نے سنائی شروع میں ہی کہ نیکی کے اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنہ کالی اندھیری رات کی طرح پھیل جائے، شیخ میں سمجھتا ہوں کہ مائنڈ سیٹ شفٹ کی بڑی ضرورت ہے اس وقت، اسپیشلی نا ہمارے نوجوان نسل کو۔ آئی تھنک وہ ٹائم گزر گیا اب یہ سوچنے کا کہ یار بس دنیا بنائیں اور امپائرز کھڑے کریں بزنس کے۔ اب تو پورا ایک ویژنری تھنکنگ کا ٹائم ہے کہ ہم نے اسٹرانگ مسلم کیسے بننا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو سیف کیسے کرنا ہے، ہم نے ایمان کو محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ تو ابھی بھی اگر یہی سوچ رہے گی نا کہ فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن یا کیریئر بنا لوں یا امپائرز کھڑے کر دوں اپنے بزنس، تو میرا خیال پھر تو بہت بڑا فیلئر ہے۔ اس پہ میں چاہوں گا آپ ایک اصل میں علی بھائی میرا خیال اس میں یہ ہے کہ معاملہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ صرف مسجد کے مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو مسجد کا معاملہ چلانا کس نے ہے؟ اور اگر آپ اس بنیاد پر مسجد تعمیر کرتے ہیں کہ یہ مسجد آباد ہونی چاہیے تو آپ کو اس کے لیے فائنینشیل سورسز تو چاہیے، اور ایک شخص جو ہے وہ فائنینشیل ایفرٹ کر رہا ہے، وہ مسجد نہیں بناتا، وہ دین بھی نہیں پڑھتا، لیکن وہ پوری کی پوری اس کی ساری میٹیریل سوچ ہے اور وہ امپائر ہی کھڑی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ارب پتی بنا دے جس سے میں کروڑوں زکوٰۃ نکالا کروں، اور ایک ایک مسجد کو اور ایک ایک ادارے کو میں کروڑوں فنڈ دیا کروں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے ادارے جو ہیں یہ مضبوط ہو جائیں۔ تو اگر اس نیت سے کوئی امپائر کھڑی کرتا ہے تو وہ امپائر کھڑی کرنا بھی اس کو مسجد بنانے سے زیادہ ثواب دے گا اگر اس کی نیت یہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ مسلمانوں کی کمزوری یہ نہیں ہے کہ ان کی مسجدیں کم ہیں، اور مسلمانوں کی کمزوری یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے مدارس کم ہیں۔ مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ان مدارس کو سپورٹ کرنے والے کم ہیں، ان مسجدوں کو سپورٹ کرنے والے کم ہیں۔ لہذا ہم وہ بنیں جو ان مدارس، ان مسجدوں اور ان انڈیویجولز کو سپورٹ کریں جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کو سپورٹ کرنے کی نیت سے جو آدمی فائنینشیل ایکٹیویٹی کرے گا، بھلے لوگ اس کو دنیا دار کہیں، لیکن وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ اجر پا لے گا۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ 10 مدارس کو، 10 مسجدوں کو اور 10 ملکوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اگر آج ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں جن کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں، جن کو ہم دشمن دنیا میں ہم جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بدماشی پھیلا رہے ہیں، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ان کی اسٹرینتھ فائنینشیل پاور ہی ہے نا، وہ یہ اسٹرینتھ ہے۔ اور یہ اسٹرینتھ اگر ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس نیت سے حاصل کریں کہ امت مسلمہ مضبوط ہو جائے اور امت مسلمہ کے افراد مضبوط ہو جائے، دین مضبوط ہو جائے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں اسی طرح اجر کا باعث ہے، بلکہ شاید زیادہ اجر کا باعث ہے۔ آپ ایک مدرسہ بنائیں گے تو آپ ایک مدرسے کے متولی ہوں گے، اگر آپ 10 مدرسوں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو 10 مدرسوں کو سپورٹ کرنے والا اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ یعنی ضرورت اس وقت اشد اس کی ہے کہ ہم
اسلام کو ایز اے پورا کا پورا دین اپنے اوپر کمپریہنسو، بالکل ایک جامع قسم کی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کے ہی افراد علم کی خدمت کر رہے ہوں، علماء بھی ہم نے پیدا کرنے ہیں، اپنے علم کی روایت کو بھی جاری رکھنا ہے، اور اس علم کی روایت کو سٹرونگ کرنے کے لیے اپنے ایسے فائنانسز جو ہیں ان کو بھی بہتر کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی امت کو تیار کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک اس طرح کی جامع کوشش نہیں ہوگی اور اس طرح سے امت کو اور اپنی نسل کو ٹرین نہیں کریں گے، اس وقت تک مقاصد نہیں حاصل کیے جا سکتے۔ اس شخص نے جب آنا ہے تو اس نے اس لیے نہیں آنا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور جب وہ آئے گا تو پھر اس وقت ہماری قسمت بدل جائے گی، ایسا نہیں۔ انہوں نے تو آ کے ایک کنٹریبیوٹ کرنا ہے جو حالات ہوں گے ان حالات کے اندر، اور وہ حالات کیا ہوں گے؟ وہ بہرحال لڑائیوں کے حالات ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ ہر لڑائیوں کی ہیں، لیکن ملحمت العظمیٰ جو ہوگی یا ملحمت الکبریٰ جس کو فرمایا، وہ مہدی کے ظہور کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی لڑائیاں ہوں گی، اور ان لڑائیوں کے بارے میں مثلاً یہ خراسان کے 80 جھنڈوں کی بات ہے کہ وہ لشکر یہاں سے جائے گا اور وہ دھنس جائے گا۔ اب یہ دھنس جانے کی بات، ایک تو یہ ہے کہ مہدی کی سے پہلے یہ جائیں گے یا مہدی کے بعد جائیں گے۔ البتہ جو مہدی کے دور میں جن جھنڈوں کے یعنی جس لشکر کے دھنس جانے کا ذکر ہے وہ تو مہدی کے مقابلے میں جائے گا، لیکن یہ 80 جھنڈوں والا جو لشکر ہے یہ کس مقصد کے لیے جائے گا، اس کا مقصد حدیث کے اندر کلیئر نہیں ہے۔ یعنی لوگوں نے ان دونوں حدیث کو جوڑا ہوا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ خراسان سے یہ مہدی کی حمایت کے لیے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ اس جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چین آف ایونٹس میں یہ شاید اس سے پہلے ہے، سیکوینس میں یہ پہلے ہے اور مہدی کا ظہور بعد میں ہے، لیکن وہ جو جس لشکر کا دھنس جانا ہے وہ بہرحال وہ بعد میں ہے۔ لیکن یہ جو 80 جھنڈوں والا ہے اس کو اس کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم رومیوں کے ساتھ مل کے جنگ کرو۔ اس کا مطلب ہے الائزڈ ہوں، رومی ہوں گے۔ رومی اس وقت کی سلطنت روما تھی، اب آپ اس کو سلطنت روما کے ساتھ ملائیں تو کیا علاقائی طور پر ہم ملا سکتے ہیں؟ تو علاقائی طور پر ملائیں تو وہ تو قسطنطنیہ ہے یا وہ ترکی والے ہیں، لیکن جب آپ کو کہا گیا کہ تم ہو اور رومیوں کے ساتھ مل کر لڑو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اور رومی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو جب الگ الگ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کرسچنز ہوں گے، تو کرسچنز کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس کی کنفرمیشن بھی کرتا ہے کہ کرسچنز کے ساتھ مل کر تم لڑو گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا، تمہارا کوئی مشترکہ مقصد ہوگا۔ لیکن جب تم جیت جاؤ گے تو اس وقت کوئی شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب جیت گئی۔ تو جب انہوں نے یہ نعرہ لگانا ہے کہ صلیب جیت گئی تو اس وقت کسی مسلمان کو جو جوش آئے گا اور وہ صلیب کو توڑ دے گا، وہاں سے یہ لڑائی شروع ہو جائے گی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی آپس میں۔ اچھا، یہ والی لڑائی کا جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب جب مہدی کا ظہور ہے وہ ظاہر ہے وہ عرب میں ہوگا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مکہ مکرمہ کے اندر علماء کا ایک اجتماع ہوگا، قیادت کا فقدان ہوگا، اور ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک تو یہ فرمایا کہ ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی ہوگی جس کو وہ عدل سے بھر دے گا آ کے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ایک کوئی خلیفہ کی موت ہوگی اور اس کے بعد جانشینی کا جھگڑا ہوگا اور 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے، اور وہ جو 3 شہزادوں کی جنگ ہوگی وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، یعنی مختلف، ہر ایک کا باپ خلیفہ رہا ہوگا، سابق خلیفہ ہوگا۔ اب ان کی آپس میں جنگ ہوگی، قیادت کا فقدان ہوگا، اور ایسی صورتحال میں لوگوں کی نگاہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ حسنی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوگا، اور وہ اس کا ظہور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ نارمل آدمی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے کوئی نعوذ باللہ فسق و فجور میں مبتلا ہوگا یا کوئی اس طرح کا آدمی ہوگا، نہیں ہوگا، وہ نیک آدمی اور پڑھا لکھا اور عالم دین ہوگا۔ اچھا، پڑھا لکھا ہوگا، عالم دین ہوگا، لیکن نارمل آدمی ہوگا، کوئی بہت زیادہ باصلاحیت نہیں ہوگا کہ وہ پرومیننٹ ہو، ایسا بہت پرومیننٹ آدمی نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت جب لوگ جو ہیں اس کی بیعت کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچیں گے تو وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جائے گا، لوگ اس کے پیچھے مکہ مکرمہ آئیں گے، اور وہاں مکہ مکرمہ میں اس وقت
جا لیں گے جس وقت وہ ملتزم سے چمٹا ہوا ہوگا، اور اس وقت اس کے ساتھ گفت و شنید ہوگی، اس کو کہیں گے کہ آپ امت کی قیادت فرمائیں، وہ کہے گا کہ میں نے قیادت نہیں کرنی، وہ انکار کرے گا۔ اور جب سارے علماء اس کو مجبور کریں گے تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے بیعت لینی ہے تو جہاد پر لینی ہے، قتال پر۔ وہ جب علماء کہیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ حالات لڑائیوں کے ہوں گے نا، بالکل، اس لیے لوگ جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے قتال پر، اور اصل جو ملحمۃ الکبریٰ ہے وہ پھر مہدی کے ظہور کے بعد شروع ہوگا۔ اور اس کے اندر حدیث کے اندر الفاظ ہیں یصلحہ اللہ فی لیلۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جو مہدی ہے وہ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، لیکن اس کی کوئی بہت وہ پرومیننٹ نہیں ہوگا، اس کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں پیدا فرما دے گا، اور ایک ہی رات میں وہ ایک ایکسٹراڈنری آدمی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ صلاحیت، عالم دین تو وہ پہلے سے ہوگا، نیک آدمی بھی پہلے سے ہوگا، لیکن اس کے اندر جو بصیرت و بصارت اور جو قیادت کی جو پری ریکوزٹس ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرما دے گا، اور وہ اتنا باصلاحیت آدمی ہو جائے گا کہ وہ پھر پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا۔ اور اس کے تحت وہ جو جنگیں ہوں گی، مہدی کی قیادت میں جو جنگیں ہوں گی، وہ ہے اصل میں ملحمۃ الکبریٰ اور ملحمۃ العظمیٰ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث آتی ہیں ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں یا ملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں، یعنی جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر ایک حدیث میں آیا کہ جب بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہوگا تو مدینہ جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، جب مدینہ برباد ہو جائے گا تو ملحمۃ الکبریٰ جو ہے یا ملحمہ وہ شروع ہو جائے گی، جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ جنگوں کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، قسطنطنیہ فتح کے بعد جو ہے دجال آ جائے گا، یعنی یہ سیکوینس یہ ہے، یہ ایک ہی حدیث میں ہے۔ اچھا، جب یہ ایک ہی حدیث میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملحمہ کے بعد دجال ہے، تو ملحمہ جو ہے وہ قسطنطنیہ کی فتح جو ہے ملحمہ میں ہے۔ اب یہ جو دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جو جنگ جو قسطنطنیہ فتح کرنے والی ہوگی، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہے، جس کو استنبول کہتے ہیں، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، تو یہ بہت سارے لوگوں کا تو خیال ہے یہ کہ یہ فتح جو ہے جس کا ذکر حدیث میں ہوا یہ پہلے ہو چکی، یہ ماضی میں ہو چکی، جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ جو ہے وہ رومیوں سے لے لیا، تو اس کا مطلب ہے وہ فتح جس کا ذکر تھا وہ تو ہو چکی۔ یہ اس لیے بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم حتمی تعین کسی ایک ہی واقعے پہ یا کسی ایک ہی سچویشن پہ حتمی طور پر نہیں کر سکتے، امکانات کی بات، لہذا امکان ہو سکتا ہے ماضی میں بھی ہو، لیکن چونکہ احادیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ جو ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اس کے فوراً بعد شیطان آواز لگائے گا کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے۔ مسلمان ابھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے کہ ادھر سے آواز آئے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا، تو یہ سب بھاگیں گے پیچھے کو، تو شام میں آئیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کچھ دنوں بعد واقعتاً دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بالکل ساتھ ہی دجال کا ظہور ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح ملحمہ کے بعد ہے، تو وہ ملحمہ جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا وہ مہدی کے ظہور کے بعد ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قسطنطنیہ ایک دفعہ پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اس لیے مسلمان پھر اس کو دوبارہ عیسائیوں سے جو ہے وہ فتح کریں گے۔ واللہ عالم، یہ ساری باتیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ متشابہات قسم کی احادیث ہوتی ہیں، پیشین گوئیاں جو ہیں، ان ساری چیزوں کو حتمی طور پر ہم متعین کر کے نہیں بتا سکتے، اور نہ ہی ہم اس کا کوئی ایک مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں، جو تیاری ہے، جو قیامت کی نشانیوں کی تیاری قرآن نے بتایا، وہ تیاری رکھنی چاہیے۔ اور تیاری کے لیے جیسے قرآن نے سورہ محمد کے اندر یہ فرما دیا کہ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، جبکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ تو جب نشانیاں آ گئی ہیں، فرمایا وَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ، جب وہ قیامت آ ہی جائے گی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو نصیحت پکڑنے کا فائدہ اب ہے، قیامت آنے سے پہلے۔ اس لیے یہ ہمیں نشانیاں جتنی بھی ہیں، ملحمۃ الکبریٰ بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے، لیکن جو اس کا سیکوینس ہے، اس کی جو ترتیب ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ ملحمہ ہے
جس کو آپ نے علاقائی جنگ کہا، میں تو اس کو ایک علاقائی جنگ بھی نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ کا ایک ابتدا ہو سکتی ہے، اس کا آغاز ہو سکتا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ ملحمۃ الکبریٰ تک جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی جنگ شروع ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز تو ہوتا ہے، اور وہ آغاز جو ہے وہ وقتی مفاد بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا علاقائی مفاد ہو سکتا ہے، وہ کسی ملک کا اپنا ذاتی مادی مفاد ہو سکتا ہے، وہ تیل کی جنگ ہو سکتی ہے، وہ سونے کی جنگ ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی چیز کی جنگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ نتیجتاً ملحمۃ الکبریٰ کے ساتھ جا کے مل جائے، یہ پاسبل ہے، اس کا امکان ہے۔ لیکن فی الحال جو اس وقت جنگ جاری ہے اور پوری دنیا کا جو کانفلکٹ ہے، اس کانفلکٹ کو ہم ملحمۃ الکبریٰ نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ اس کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اب تو یہ ختم ہوا، اب تو یہ مدینہ برباد ہونے کو ہے، اب تو ملحمۃ الکبریٰ شروع ہونے کو ہے، یہ میرا خیال ہے یہ زیادہ جذباتیت کی بات ہے۔ ہم اس کا ایک تو ویسے تعین کرنا درست نہیں ہے، اور دوسرا اگر اس سیکوینس کو بھی دیکھیں تو یہ ابھی ملحمۃ الکبریٰ والی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ بالکل ٹھیک۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی، مجھے کریکٹ بھی کیجیے گا اگر میں کچھ غلط انفارمیشن نہ بتا دوں، کہ دجال جب نکلے گا تو وہ امام مہدی کی طرف جائے گا، ان کی فوج کی طرف غصے میں۔ تو امام مہدی اس وقت شام میں موجود ہوں گے یا یروشلم میں موجود ہوں گے، ایک تو یہ بتائیے، اور اگر وہ یروشلم میں ہوں گے یا اس کے قریب ہوں گے تو اس کا مطلب اسٹیٹ آف اسرائیل وہ گر چکی ہوگی، کیونکہ پھر تو جنگ ان سے ہونی چاہیے اگر تو وہاں اسٹیٹ آف اسرائیل ہے ابھی تک، یا گریٹر اسرائیل کی جو بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ بات ہوتی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں وہ آ کے دوبارہ ٹیمپل آف سولومون بنائے، تو پھر یہ چیزیں کہاں فٹ ہوتی ہیں یہ ملحمہ سے پہلے؟ اچھا، بات اصل میں یہ ہے کہ جب دجال آنا ہے نا، جب ہم یہودیوں کے مسیحا کی بات کرتے ہیں وہ اس کی نشانیاں دجال پہ فٹ بیٹھتی ہیں، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں غالباً وہ دجال ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور اس کا پھر مقابلہ ہونا ہے مہدی کے ساتھ، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیادت کریں گے اس جنگ کی، جو جنگ دجال کے خلاف مہدی لڑ رہے ہوں گے۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ بہت ہی خوفناک جنگ ہے، اور یہ جنگ اس قدر ہے کہ جب احادیث کے اندر جو اس طرح کی باتیں ہیں، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے، 99 شہید ہو جائیں گے ایک بچے کا، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، 1/3 تو وہ ہوگا جنہوں نے مہدی کو ماننا ہی نہیں، ان جنگوں میں شرکت ہی نہیں کرنی، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لینی ان جنگوں سے، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ باقی جو 2 حصے رہ جائیں گے اس میں سے آدھا، یعنی ٹوٹل میں سے 1/3 وہ جنگوں میں کام آ جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ اور یہ وہ شہادتوں کی بات ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 شہید ہو جائیں گے، یا پھر جو کوا جو ہے وہ اڑتا جائے گا اور لاشیں اتنی ہوں گی زمین پر پڑی ہوئی کہ اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور وہ اڑتا مر جائے گا اور مر کے گرے گا۔ اچھا، یہ اس قدر جو ہے وہ مسلمان اگر اس قدر شہید ہوں گے تو ظاہر ہے کہ طرفین کے لوگ ہوں گے نا مارے جائیں گے، تو دوسری طرف کے بھی تو لوگ مارے جائیں گے۔ تو اس جنگ کے دوران جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے تو وہ دمشق کی بات ہے۔ جب ہم شام کی بات کرتے ہیں تو شام اس وقت کا جو شام ہے وہ آج والا شام نہیں ہے، اس وقت کے جو 4 ممالک کم از کم آپ سمجھ لیں، یعنی اس وقت جو اردن ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے اور شام ہے، یہ 4 ممالک کم از کم، یہ 4، وہ ویسے کچھ حصہ تو اور بھی شام کے اندر شامل ہوتا ہے، لیکن یہ 4 ممالک مل کے ایک ملک بنتا ہے جو اس وقت شام کہلاتا تھا۔ تو ملک شام میں ہی دجال کا ظہور ہوگا، اور ملک شام میں ہی امام مہدی ہوں گے، ملک شام میں ہی نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، اور فائنل مارکہ بھی ملک شام میں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو شام میں فائنل مارکہ ہونا ہے تو اس کا مطلب وہ شام میں ہوں گے، لیکن یروشلم میں ہوں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ شام کے کس علاقے میں ہوں گے واللہ عالم۔ لیکن جس وقت دمشق کی جامع مسجد کی بات آتی ہے تو اس میں بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے، اور وہ اس وقت دمشق کی جامع مسجد میں جیسے پناہ لیے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد جب وہ قیادت کریں گے، اگرچہ وہ پہلی نماز کا جو معاملہ ہے کہ نماز تو مہدی ہی پڑھائیں گے،
صرف اس لیے اس میں بتایا یہ گیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ نازل ہوں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اور وہ اس لیے مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد جنگ کی قیادت جو ہے وہ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور اس قیادت میں پھر وہ دجال کو قتل کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا، اور پھر دجال کے جو ساتھی ہیں سارے کے سارے جو یہودی ہیں یہ دجال کے ساتھی ہوں گے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس آخری مارکے میں پھر ایک وقت آئے گا کہ کوئی درخت بھی یہودی کو پناہ نہیں دے گا، جب دجال بھی مارا جائے گا اور پھر کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا، اور مسلمان کو درخت بھی بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ کے اس کو مار لو، سوائے ایک درخت کے جو غرقت کا درخت ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہرحال جس علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ زیادہ لوگ رکھتے ہیں، تو یہ ایک یوں ایک بنتی ہے ترتیب، واللہ اعلم۔